قرآن مجید کا سورہ نمبر 7 سورہ آراف۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے لوگوں کو تنبیہ کریں اور اہل ایمان کے لیے نصیحت ہو۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے کسی قسم کی دل تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے سوا دوسرے آقاؤں کی اتباع نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو۔ اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کیا، بس ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا ایسے وقت جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ بس جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ صرف یہی کہہ سکے، واقعی ہم ظالم تھے۔ بس جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ہر صورت میں ان سے سوال کریں گے، اور خود پیغمبروں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھر ہم پورے علم و آگاہی سے ان سے سرگزشت بیان کریں گے، اور ہم غائب تو نہیں تھے۔ اور اس دن اعمال کا تولنا برحق ہے۔ پھر جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا بس وہی فلاح پائیں گے، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ لوگ ہماری آیات سے زیادتی کے سبب خود گھاٹے میں رہے۔ اور ہم ہی نے تمہیں زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیا، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ بتحقیق ہم نے تمہیں خلق کیا، پھر تمہیں شکل و صورت دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا۔ فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا، یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، بس نکل جا، تیرا شمار ذلیلوں میں ہے۔ بولا، مجھے روز قیامت تک مہلت دے۔ فرمایا، بے شک تجھے مہلت دی گئی۔ بولا، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کی گھاٹ میں ضرور بیٹھا رہوں گا، پھر ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے انہیں ضرور گھیر لوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا، تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اور اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں سکونت اختیار کریں، اور دونوں جہاں سے چاہیں کھائیں، مگر اس درخت کے نزدیک نہ جانا، ورنہ آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا تاکہ اس طرح ان دونوں کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے رکھے گئے تھے ان کے لیے نمایاں ہو جائیں، اور کہا، تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادا تم فرشتے بن جاؤ یا زندہ جاوید بن جاؤ۔ اور اس نے قسم کھا کر دونوں سے کہا، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر فریب سے انہیں اس طرف مائل کر دیا۔ جب انہوں نے درخت کو چکھ لیا تو ان کے شرم کے مقامات ان کے لیے نمایاں ہو گئے، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر جوڑنے لگے، اور ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تمہیں بتایا نہ تھا کہ شیطان یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا، پروردگارا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا، ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ، اور زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک قیام اور سامان زیست ہوگا۔ فرمایا، زمین ہی میں تمہیں جینا اور وہیں تمہیں مرنا ہوگا، اور آخر کار اسی میں سے تمہیں نکالا جائے گا۔ اے فرزندان آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے شرم کے مقامات کو چھپائے اور تمہارے لیے آرائش بھی ہو، اور سب سے بہترین لباس تو تقویٰ ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں کہیں اس طرح نہ بہکا دے
जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवाया और उन्हें बेलिबास किया ताकि उनके शर्म के मकामात उन्हें दिखाए। बेशक शैतान और उसके रफ़ाक़ाकार तुम्हें ऐसी जगह से देख रहे होते हैं जहां से उन्हें तुम नहीं देख सकते। हमने शयातीन को उन लोगों का आका बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। और जब ये लोग किसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं तो कहते हैं, हमने अपने बाप दादा को ऐसा करते पाया है और अल्लाह ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है। कह दीजिए, अल्लाह यकीनन बेहयाई का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करते हो जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं? कह दीजिए, मेरे रब ने मुझे इंसाफ का हुक्म दिया है और यह कि हर इबादत के वक्त तुम अपनी तवज्जो मरकूज रखो और उसके मुखलिस फर्मा बरदार बनकर उसे पुकारो। जिस तरह उसने तुम्हें इब्तिदा में पैदा किया है उसी तरह फिर पैदा हो जाओगे। अल्लाह ने एक ग्रोह को हिदायत दे दी है और दूसरे ग्रोह पर गुमराही पैवस्त हो चुकी है। उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शयातीन को अपना आका बना लिया है और बजा में खुद ये समझते हैं कि हिदायत याफ्ता है। ए बनी आदम, हर इबादत के वक्त अपनी जीनत लिबास के साथ रहो और खाओ और पियो, मगर इसराफ ना करो। अल्लाह इसराफ करने वालों को यकीनन दोस्त नहीं रखता। कह दीजिए, अल्लाह की उस जीनत को जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली और पाक रिस्क को किसने हराम किया? कह दीजिए, ये चीजें दुनियावी जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं और कयामत के दिन तो खालिसतन उन्हीं के लिए होंगी। हम इसी तरह अहले इल्म के लिए आयात को खोल कर बयान करते हैं। कह दीजिए, मेरे रब ने अलानिया और पोशीदा बेहयाई के इर्तिकाब, गुनाह, नाहक ज्यादती और इस बात को हराम किया है कि तुम अल्लाह के साथ उसे शरीक ठहराओ जिसके लिए उसने कोई दलील नहीं उतारी, और यह कि तुम अल्लाह की तरफ ऐसी बातें मंसूब करो जिन्हें तुम नहीं जानते। और हर कौम के लिए एक वक्त मुकर्रर है, बस जब उनका मुकर्ररा वक्त आ जाता है तो ना एक घड़ी ताखीर कर सकते हैं और ना जल्दी। ए औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास खुद तुम ही में से रसूल आए जो तुम्हें मेरी आयात सुनाया करें, तो उसके बाद जो तकवा इख्तियार करें और इस्लाह करें, बस उन्हें ना किसी किस्म का खौफ होगा और ना वो महजून होंगे। और जो लोग हमारी आयात की तकजीब करते हैं और उनसे तकब्बुर करते हैं, वही अहले जहन्नुम है जहां वो हमेशा रहेंगे। उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे या उसकी आयात की तकजीब करे। ऐसे लोगों को वो हिस्सा मिलता रहेगा जो उनके हक में लिखा है। चुनाचे जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी कब्जे रूह के लिए आएंगे तो कहेंगे, कहां है तुम्हारे वो माबूद जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे? वो कहेंगे, वो हमसे गायब हो गए, और अब वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वो वाकई काफिर थे। अल्लाह फरमाएगा, तुम लोग जिन्नो इंस की उन कौमों के हमरा दाखिल हो जाओ जो तुमसे पहले जहन्नुम में जा चुकी हैं। जब भी कोई जमात जहन्नुम में दाखिल होगी, अपनी हम ख्याल जमात पर लानत भेजेगी, यहां तक कि जब वहां सब जमा हो जाएंगे तो बाद वाली जमात पहली के बारे में कहेगी, हमारे रब, उन्होंने हमें गुमराह किया था, लिहाजा उन्हें आतिश जहन्नुम का दुगना अजाब दे। अल्लाह फरमाएगा, सबको दुगना अजाब मिलेगा, लेकिन तुम नहीं जानते। उनकी पहली जमात दूसरी जमात से कहेगी, तुम्हें हम पर कोई बड़ाई हासिल न थी, बस तुम अपने किए के बदले अजाब चखो। जिन्होंने हमारी आयात की तकजीब की और उनसे तकब्बुर किया है, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और उनका जन्नत में जाना उस तरह महाल है जिस तरह सुई के नाके से ऊंट का गुजरना, और हम मुजरिमों को इसी तरह सजा देते हैं। उनके लिए जहन्नुम ही बिछोना और ओढ़ना होगी, और हम जालिमों को ऐसा बदला दिया करते हैं। और ईमान लाने वाले और नेक आमाल बजा लाने वाले अहले जन्नत हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे। हम किसी को नेक आमाल की बजा आवरी में उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदार नहीं ठहराते, और हम उनके दिलों में मौजूद
कीने निकाल देंगे। उनके महलात के नीचे नहरें बह रही होंगी और वो कहेंगे, सनाए कामिल है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ये रास्ता दिखाया, और अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई ना फरमाता तो हम हिदायत ना पाते। हमारे रब के पैगंबर यकीनन हक लेकर आए, और उस वक्त उन मोमिनीन को ये निदा आएगी कि ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो उन आमाल के सिले में है जिन्हें तुम बजा लाते रहे हो। और अहले जन्नत अहले जहन्नुम से पुकार कर कहेंगे, हमने वो तमाम वादे सच्चे पाए जो हमारे परवरदिगार ने हमसे किए थे। क्या तुमने भी अपने रब के वादों को सच्चा पाया? वो जवाब देंगे, हां। तो उन दोनों के दरमियान में से एक पुकारने वाला पुकारेगा, जालिमों पर अल्लाह की लानत हो, जो लोगों को राह खुदा से रोकते और उसमें कजी पैदा करना चाहते थे, और वो आखिरत के मुनकिर थे। और अहले जन्नत और अहले जहन्नुम दोनों के दरमियान एक हिजाब होगा, और बुलंदियों पर कुछ ऐसे अफराद होंगे जो हर एक को उनकी शक्लों से पहचान लेंगे, और अहले जन्नत से पुकार कर कहेंगे, तुम पर सलामती हो। ये लोग अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे मगर उम्मीदवार होंगे। और जब उनकी निगाहें अहले जहन्नुम की तरफ पलटाई जाएंगी तो वो कहेंगे, हमारे परवरदिगार हमें जालिमों के साथ शामिल ना करना। और अस्हाब आराफ कुछ ऐसे लोगों को भी पुकारेंगे जिन्हें वो उनकी शक्लों से पहचानते होंगे, और कहेंगे, आज ना तो तुम्हारी जमात तुम्हारे काम आई और ना तुम्हारा तकब्बुर। और क्या ये अहले जन्नत वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कस्में खाकर कहते थे कि उन तक अल्लाह की रहमत नहीं पहुंचेगी? आज उन्हीं लोगों से कहा जा रहा है कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, जहां ना तुम्हें कोई खौफ होगा और ना तुम महजून होगे। और अहले जहन्नुम अहले जन्नत को पुकारेंगे, थोड़ा पानी हम पर उंडेल दो, या जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से कुछ हमें दे दो। वो जवाब देंगे, अल्लाह ने जन्नत का पानी और रिस्क काफिरों पर हराम किया है, जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना दिया था और दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाला था। बस आज हम उन्हें उसी तरह भुला देंगे जिस तरह वो उस दिन के आने को भूले हुए थे और हमारी आयात का इनकार किया करते थे। और हम उनके पास यकीनन एक किताब ला चुके हैं जिसे हमने अज़रुए इल्म वाज़े बनाया है, जो ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। क्या ये लोग सिर्फ उस किताब की तंबीहों के अंजामे कार के मुंतज़िर हैं? जिस रोज वो अंजामे कार सामने आएगा जो लोग उससे पहले उसे भूले हुए थे, वो कहेंगे, हमारे परवरदिगार के पैगंबर हक लेकर आए थे, क्या हमारे लिए कुछ सिफारिशी हैं जो हमारी शफात करें, या हमें दुनिया में वापस कर दिया जाए ताकि जो अमल बद हम करते थे उसका गैर अमल सालेह बजा लाएं। यकीनन उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया, और जो झूठ वो गढ़ते रहते थे वो इनसे नापैद हो गए। तुम्हारा रब यकीनन वो अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर मुतमक्किन हुआ। वो रात से दिन को ढांप देता है जो उसके पीछे दौड़ती चली आती है, और सूरज और चांद और सितारे सब उसी के ताबे फरमान हैं। आगाह रहो, आफरीनिश उसी की है और अम्र भी उसी का है। बड़ा बाबरकत है अल्लाह जो आलमीन का रब है। अपने रब की बारगाह में दुआ करो आजिजी और खामोशी के साथ, बेशक वो तजावुज करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और तुम जमीन में इस्लाह के बाद उसमें फसाद ना फैलाओ, और अल्लाह को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारो। अल्लाह की रहमत यकीनन नेकी करने वालों के करीब है। और वही तो है जो हवाओं को खुशखबरी के तौर पर अपनी रहमत के आगे आगे भेजता है, यहां तक कि जब वो अब्रे गिरा को उठा लेती हैं तो हम उन्हें किसी मुर्दा जमीन की तरफ हाँक देते हैं, फिर बादल से मेह बरसाकर उससे हर तरह के फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को भी जमीन से निकालेंगे, शायद तुम नसीहत हासिल करो। और पाकीज़ा जमीन में सब्जा अपने रब के हुक्म से निकलता है, और खराब जमीन की पैदावार भी नाकिस होती है। यूं हम शुक्र गुजारों के लिए अपनी आयात को
مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں ایک عظیم دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تمہیں سری گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ کہا، اے میری قوم، مجھ میں تو کوئی گمراہی نہیں، بلکہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں تنبیہ کرے اور تم تقوی اختیار کرو، شاید اس طرح تم رحم کے مستحق بن جاؤ؟ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں اور کشتی میں سوار ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی انہیں غرق کر دیا، کیونکہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم ہلاکت سے بچنا نہیں چاہتے؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہمیں تو تم احمق لگتے ہو، اور ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں احمق نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا ناصح اور امین ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں تنبیہ کرے؟ اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اس نے تمہیں جانشین بنایا اور تمہاری جسمانی ساخت میں وسعت دی، تن و من کیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شاید تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم خدائے واحد کی عبادت کریں اور جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے لیے وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ ہود نے کہا، تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے تو اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، کیونکہ وہ تو ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اسے اللہ کی زمین میں چرنے دینا اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ اور یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں آباد کیا، تم میدانوں میں محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑ کو تراش کر مکانات بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کمزور طبقے اہل ایمان سے کہا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جس پیغام کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ متکبرین نے کہا، جس پر تمہارا ایمان ہے ہم تو اس سے منکر ہیں۔ آخر انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو ہمارے لیے وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ چنانچہ انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
बस सौलेह उस बस्ती से निकल पड़े और कहा, ए मेरी कौम, मैंने तो अपने रब का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया और तुम्हारी खैर ख्वाही की, लेकिन तुम खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। और लूत का जिक्र करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई के मुर्तकिब होते हो कि तुमसे पहले दुनिया में किसी ने इसका इर्तिकाब नहीं किया। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, बल्कि तुम तो तजावुज़कार हो। और उनकी कौम के पास कोई जवाब ना था सिवाय इसके कि वो कहें, उन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाकीज़ा बनने की कोशिश करते हैं। चुनाचे हमने लूत और उनके घर वालों को निजात दी, सिवाय उनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। और हमने उस कौम पर एक बारिश बरसाई, फिर देखो उन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। और अहले मदियन की तरफ हमने उन्हीं की बरादरी के एक फर्द शुएब को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है, लिहाजा तुम नाप और तोल पूरा करो और लोगों को उनकी चीजें कम करके ना दो। और जमीन में इस्लाह हो चुकी हो तो उसमें फसाद ना फैलाओ। अगर तुम वाकई मोमिन हो तो इसमें खुद तुम्हारी भलाई है। और अल्लाह पर ईमान रखने वालों को खौफजदा करने, उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोकने और उसमें कजी पैदा करने के लिए हर रास्ते पर राहज़न बनकर मत बैठा करो। और ये भी याद करो, जब तुम कम थे अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया, और देखो कि फसाद करने वालों का क्या अंजाम हुआ। और अगर तुम में से एक ग्रोह मेरी रिसालत पर ईमान लाता है और दूसरा ग्रोह ईमान नहीं लाता, तो ठहर जाओ यहां तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वो ही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, ए शुएब, हम तुझे और तेरे मोमिन साथियों को अपनी बस्ती से जरूर निकाल देंगे, या तुम्हें हमारे मजहब में वापस आना होगा। शुएब ने कहा, अगर हम बेजार हों तो भी, अगर हम तुम्हारे मजहब में वापस आ गए तो हम अल्लाह पर बुहतान बांधने वाले होंगे, जबकि अल्लाह ने हमें उस बातिल से निजात दे दी है, और हमारे लिए उस मजहब की तरफ पलटना किसी तरह मुमकिन नहीं, मगर यह कि हमारा रब अल्लाह चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज पर मुहीत है। हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया है। ए हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान बरहक फैसला कर, और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। और कौम शुएब के काफिर सरदारों ने कहा, अगर तुम लोगों ने शुएब की पैरवी की तो यकीनन बड़ा नुकसान उठाओगे। चुनाचे उन्हें जलजले ने आ लिया, बस वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब की तकजीब की ऐसे तबाह हुए गोया वो कभी आबाद ही नहीं हुए थे। शुएब की तकजीब करने वाले खुद खसारे में रहे। शुएब उनसे निकलकर आए और कहने लगे, ए मेरी कौम, मैंने अपने रब के पैगामात तुम्हें पहुंचाए और तुम्हें नसीहत की, तो आज मैं काफिरों पर रंजो गम क्यों करूं। और हमने जिस बस्ती में भी नबी भेजा, वहां के रहने वालों को तंगी और सख्ती में मुब्तला किया कि शायद वो तजर्रो करें। फिर हमने तकलीफ को आसूदगी में बदल दिया, यहां तक कि वो खुशहाल हो गए और कहने लगे, हमारे बाप दादा पर भी बुरे और अच्छे दिन आते रहे हैं। फिर हमने अचानक उन्हें गिरफ्त में ले लिया और उन्हें खबर तक ना हुई। और अगर उन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते, लेकिन उन्होंने तकजीब की तो हमने उनके आमाल के सबब जो वो किया करते थे उन्हें गिरफ्त में ले लिया। क्या उन बस्तियों के लोग बेफिक्र हैं कि उन पर हमारा अजाब रात के वक्त आ जाए जब वो सो रहे हों, या क्या उन बस्तियों के लोग बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन को आ जाए जब वो खेल रहे हों? क्या ये लोग अल्लाह की तदबीर से खौफ नहीं करते?
اللہ کی تدبیر سے تو فقط خسارے میں پڑنے والے لوگ بے خوف ہوتے ہیں۔ جو لوگ اہل زمین کی ہلاکت کے بعد زمین کے وارث ہوئے ہیں، کیا ان پر یہ بات عیاں نہیں ہوئی کہ ہم چاہیں تو ان کے جرائم پر انہیں گرفت میں لے سکتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے ہیں، اور ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، لیکن جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے وہ اس پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ اللہ اس طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو بد عہد پایا اور اکثر کو ان میں فاسق پایا۔ پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرکردہ لوگوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں کے انکار کے سبب اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر دیکھ لو مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں، مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے بارے میں صرف حق بات کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو اور کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ دفتن سچ مچ کا ایک اژدہا بن گیا، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ ناظرین کے سامنے یکا یک چمکنے لگا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، یہ یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، بتاؤ اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور لوگوں کو جمع کرنے والے ہر کاروں کو شہروں میں روانہ کر دو، وہ تمام ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لائیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں، یقیناً تم مقرب بارگاہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، پہلے تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا، تم پھینکو۔ پس جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی نگاہوں کو مسحور اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دے، چنانچہ اس نے یکا یک ان کے خود ساختہ جادو کو نگلنا شروع کیا۔ اس طرح حق ثابت ہوا اور ان لوگوں کا کیا دھرا باطل ہو کر رہ گیا۔ پس وہ وہاں شکست کھا گئے اور ذلیل ہو کر لوٹ گئے، اور سب جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے اس شہر میں کی ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے بے دخل کرو، پس عنقریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کاٹوں گا، پھر تم سب کو ضرور بضرور سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور تو نے ہم میں کون سی بری بات دیکھی سوائے اس کے کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمیں اس دنیا سے مسلمان اٹھا لے۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، فرعون، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ تجھ سے اور تیرے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ فرعون بولا، عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور ہمیں ان پر بالادستی حاصل ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک یہ سرزمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور نیک انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ قوم موسیٰ نے کہا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت دی گئی
اور آپ کے آنے کے بعد بھی موسیٰ نے کہا، تمہارا رب عنقریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور بتحقیق ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی قلت میں مبتلا کیا، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ پس جب انہیں آسائش حاصل ہوتی تو کہتے، ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر برا زمانہ آتا تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی بدشگونی ٹھہراتے۔ آگاہ رہو، ان کی بدشگونی اللہ کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم پر جادو کرنے کے لیے خواہ کیسی نشانی لے آؤ، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ہم نے بطور کھلی نشانیوں کے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب نازل کیا، مگر وہ تکبر کرتے رہے اور وہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ اور جب ان پر کوئی بلا نازل ہو جاتی تو کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، جیسا کہ اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ آپ کی دعا سنے گا۔ اگر آپ نے ہم سے عذاب دور کر دیا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مقررہ مدت کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے تھے عذاب کو دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر انہیں دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور وہ ان سے لاپرواہی برتتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو بے بس کر دیے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا جسے ہم نے برکتوں سے نوازا تھا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بنایا کرتے تھے اور جو اونچی عمارتیں تعمیر کرتے تھے وہ سب کچھ ہم نے تباہ کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچ گئے جو اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم تو بڑی نادان قوم ہو۔ یہ قوم جس روش پر گامزن ہے یقیناً برباد ہونے والی ہے، اور جو اعمال یہ انجام دیتے ہیں وہ باطل ہیں۔ موسیٰ نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے؟ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 دیگر راتوں سے اسے پورا کیا۔ اس طرح ان کے رب کی مقررہ میعاد 40 راتیں پوری ہو گئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ میعاد پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے، پروردگارا، مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، پس اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے، پاک ہے تیری ذات، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے لوگوں میں سے آپ کو اپنے پیغامات اور ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے، لہذا جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا ہے اسے اخذ کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے توریت کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھی، اور حکم دیا کہ اسے
पूरी कुव्वत से संभालें और अपनी कौम को हुक्म दें कि इसमें से शाइस्ता तरीन बातों को अपना लो। अनकरीब मैं तुम्हें नाफरमानों का ठिकाना दिखा दूंगा। मैं उन्हें अपनी आयात से दूर रखूंगा जो जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं और तमाम निशानियां देख कर भी उन पर ईमान नहीं लाते, और अगर ये राह रास्त देख भी ले तो उस रास्ते को इख्तियार नहीं करते, और अगर इन्हिराफ का रास्ता देख ले तो उस रास्ते को अपना लेते हैं। इसकी वजह यह है कि उन लोगों ने हमारी निशानियों की तकजीब की और उनसे गफलत बरतते रहे, और जिन्होंने हमारी आयात और आखिरत की पेशी की तकजीब की उनके आमाल जाया हो गए। क्या उन लोगों को इसके सिवा कोई बदला मिल सकता है जो कुछ वो करते रहे हैं? और मूसा के कोहे तूर पर जाने के बाद उनकी कौम ने अपने जेवरात से एक बछड़ा बना लिया, यानी ऐसा जिस्म जिसमें बैल की आवाज थी। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ना तो उनसे बात कर सकता है और ना उनकी रहनुमाई कर सकता है? ऐसे को उन्होंने माबूद बना लिया और वो ज्यादती के मुर्तकिब थे। और जब वो सख्त नादिम हुए और देख लिया कि गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे, अगर हमारा रब हम पर रहम ना करे और हमें माफ ना फरमाए तो हम हतमी तौर पर खसारे में रह जाएंगे। और जब मूसा निहायत गुस्से और रंज की हालत में अपनी कौम की तरफ वापस आए तो कहने लगे, तुमने मेरे बाद बहुत बुरी जानशीनी की। तुमने अपने रब के हुक्म से उजलत क्यों की? और ये कहकर तख्तियां फेंक दी और अपने भाई को सर के बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हारून ने कहा, ए माजाए, यकीनन कौम ने मुझे कमजोर बना दिया था और वो मुझे कत्ल करने वाले थे, लिहाजा आप दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दें और मुझे उन जालिमों में शुमार ना करें। मूसा ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को माफ फरमा और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। जिन्होंने गौशाला को माबूद बनाया, बेशक उन पर अनकरीब उनके रब का गजब वाक़े होगा और दुनियावी जिंदगी में जिल्लत उठाना पड़ेगी, और बुहतान परदाजों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। और जिन्होंने गुनाह का इर्तिकाब किया फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए, तो उस तौबा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब यकीनन बड़ा माफ करने वाला, रहम करने वाला है। और जब मूसा का गुस्सा फरो हो गया तो उन्होंने तौरेत की वो तख्तियां उठाईं जिनकी तहरीर में उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत थी जो अपने परवरदिगार से खाइफ रहते हैं। और मूसा ने हमारी मुकर्ररा मियाद के लिए अपनी कौम से 70 अफराद मुंतखब किए। फिर जब उन्हें जलजले ने गिरफ्त में लिया तो मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगारा, अगर तू चाहता तो उन्हें और मुझे पहले ही हलाक कर देता। क्या तू हमारे कम अक्ल लोगों के आमाल की सजा में हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी एक आजमाइश थी, जिससे जिसे तू चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। तू ही हमारा आका है, बस हमें माफ फरमा और हम पर रहम फरमा, और तू माफ करने वालों में सबसे बेहतर है। और हमारे लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाई मुकर्रर फरमा। हमने तेरी तरफ रुजू कर लिया है। इरशाद फरमाया, अजाब तो जिसे मैं चाहता हूं देता हूं, और मेरी रहमत हर चीज को शामिल है। बस इसे मैं उन लोगों के लिए मुकर्रर कर दूंगा जो तकवा रखते हैं और ज़कात देते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं। ये रहमत उन मोमिनीन के शामिल हाल होगी जो लोग उस रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी उम्मी कहलाते हैं, जिनका जिक्र वो अपने हाथ तौरेत और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। वो उन्हें नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और पाकीज़ा चीजें उनके लिए हलाल
اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں اور ان پر لدے ہوئے بوجھ اور گلے کے طوق اتارتے ہیں، پس جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کی حمایت اور ان کی مدد اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور وہی موت دیتا ہے، لہذا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس امی نبی پر جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو، شاید تم ہدایت حاصل کر لو۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی تھی جو حق کے مطابق رہنمائی اور اسی کے مطابق عدل کرتی تھی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے جدا جدا جماعتیں بنائیں، اور جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر جماعت نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کا سائبان بنایا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں انہیں کھاؤ، اور بعد میں نافرمانی کی وجہ سے یہ لوگ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور ہتا کہتے ہوئے اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیکی کرنے والوں کو ہم ان قریب مزید عطا کریں گے۔ مگر ان میں سے ظالم لوگوں نے وہ لفظ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمے کے جو انہیں کہا گیا تھا۔ پھر ان کے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، اور ان سے اس بستی والوں کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ جب یہ لوگ ہفتے کے دن خلاف ورزی کرتے تھے اور مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر ابھر آتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں، اس طرح ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک فرقے نے کہا، ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاکت یا شدید عذاب میں ڈالنے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم یہ نصیحت تمہارے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں۔ پس جب انہوں نے وہ باتیں فراموش کر دیں جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے برائی سے روکنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے برے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پس جب انہوں نے اس امر میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا، خوار ہو کر بندر بن جاؤ، اور یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے لوگوں کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ غفور رحیم بھی ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا، ان میں کچھ لوگ نیک اور کچھ لوگ دوسری طرح کے تھے، اور ہم نے آسائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے انہیں آزمایا کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب اللہ کے وارث بن کر اس ادنا زندگی کا مال و متاع سمیٹتے تھے اور کہتے تھے، ہم جلد ہی بخش دیے جائیں گے، اور اگر ایسی ہی اور متاع ان کے سامنے آ جائے تو اسے بھی اچک لیتے۔ کیا ان سے کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ بھی نہ کہیں گے؟ اور جو کچھ کتاب کے اندر ہے اسے یہ لوگ پڑھ چکے ہیں،
اور اہل تقوی کے لیے آخرت کی زندگی ہی بہترین زندگی ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور جو لوگ کتاب اللہ سے متمسک رہتے اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی یاد کرو، جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھایا گویا وہ سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان تھا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے، ہم نے ان سے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے پوری قوت کے ساتھ اس سے متمسک رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور ان پر خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا، ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد ہیں۔ تو کیا اہل باطل کے قصور کے بدلے میں ہمیں ہلاکت میں ڈالو گے؟ اور اس طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات دیں مگر وہ انہیں چھوڑ نکلا، پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے طفیل اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن اس نے تو اپنے آپ کو زمین بوس کر دیا اور اپنی نفسانی خواہش کا تابع دار بن گیا تھا، لہذا اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تو بھی زبان لٹکائے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکائے رکھے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ حکایتیں سنا دیجئے کہ شاید وہ فکر کریں۔ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ راہ راست وہ پاتا ہے جسے اللہ ہدایت عطا کرے، اور جنہیں اللہ گمراہ کرے وہ خسارے میں ہیں۔ اور بتحقیق ہم نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہی لوگ تو حق سے غافل ہیں۔ اور زیبا ترین نام اللہ ہی کے لیے ہیں، پس تم اسے انہی اسماء حسنی سے پکارو، اور جو اللہ کے اسما میں کج روی کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو، وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتی ہے، اور جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں ہم انہیں بتدریج اس طرح گرفت میں لیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، میری تدبیر یقیناً نہایت مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی قسم کا جنون نہیں ہے، وہ تو بس صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں غور نہیں کیا اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کی موت کا وقت نزدیک ہو رہا ہو؟ آخر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کرے کوئی اس کی ہدایت کرنے والا نہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو ان کی اپنی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت واقع ہونے کا وقت کب ہے؟
کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ قیامت کا واقع ہونا آسمانوں اور زمین کا بڑا بھاری حادثہ ہوگا جو ناگہاں تم پر آ جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں ہوں۔ کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دیجئے میں خود بھی اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایمان والوں کو تنبیہ کرنے اور بشارت دینے والا ہوں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ انسان اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر اس کے بعد جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، مقاربت کی، تو عورت کو ہلکا سا حمل ہو گیا جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ حمل بھاری ہوا تو دونوں میاں بیوی نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں سالم بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پس جب اللہ نے انہیں سالم بچہ عطا کیا تو وہ دونوں اللہ کی اس عطا میں دوسروں کو اللہ کے شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالاتر ہے۔ کیا یہ لوگ ایسوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہوتے ہیں، اور جو نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں؟ اور اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ تمہارے لیے یکساں ہے خواہ تم انہیں دعوت دو یا تم خاموشی اختیار کرو۔ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ بس اگر تم سچے ہو تو تم انہیں ذرا پکار کر تو دیکھو، انہیں چاہیے کہ تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب دیں۔ کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف جو تدبیریں کر سکتے ہو کرو، اور مجھے مہلت تک نہ دو۔ بے شک میرا آقا تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور جو صالحین کا کارساز ہے۔ اور اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر ہدایت کے لیے تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری بات بھی سن نہیں سکتے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درگزر سے کام لیں، نیک کاموں کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں، اور اگر شیطان آپ کو کسی طرح اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگے، یقیناً وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سوجھ آ جاتی ہے، اور ان کے شیطانی بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے لیے جاتے ہیں، پھر وہ انہیں گمراہ کرنے میں کوتاہی بھی نہیں کرتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے کوئی معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں تم نے خود اپنے لیے کسی نشانی کا انتخاب کیوں نہ کیا؟ کہہ دیجئے میں یقیناً اس وحی کا پابند ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے باعث بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کو تضرع اور خوف کے ساتھ دل ہی دل میں اور دھیمی آواز میں صبح و شام یاد کیا کریں، اور غافل لوگوں میں سے نہ ہوں۔
جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے حضور میں ہوتے ہیں وہ یقیناً اس کی عبادت کرنے سے نہیں اکڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔